صاحب یہ جو شوٹنگ کیا ہے انہوں نے مسجد کے اندر، وہ لڑکی نے جس طرح کے انہوں نے ڈانس وہ ایک دوسرے کے ساتھ گھمایا، ایک دوسرے کو پکڑ کے، میں نے چند سیکنڈ کا کلپ دیکھا تو وہ دل پہ ضرب لگی ہے۔ یہ بین الاقوامی عمل ہے، اور بین الاقوامی عمل کے لیے جو لوگ استعمال ہوئے انتہائی گھٹیا، غدار اور لبرل اور سیکولر اور دین بیزار اور خدا ناشنا لوگ ہیں یہ لوگ۔ اس مسجد میں خطیب تھے، اس مسجد میں امام تھے، اس مسجد میں علماء تھے، اس مسجد میں کوئی کمیٹی ہوگی، مسجد کمیٹی ہوگی، کچھ تو ہوگا۔ ان کی ماتحتی میں یہ نہیں ہوا، یہ ہوا وزارت اوقاف کی ماتحتی میں، اور وزارت اوقاف ریاست کا ادارہ ہے۔ اس کام کے لیے مسجد کا ممبر، مسجد کا محراب استعمال ہوا تو کیوں ہوا؟ قانون بنایا ہوا انہوں نے کہ کوئی بھی آدمی اپنی شوٹنگ کے لیے فلانے کے لیے 30,000 روپیہ غالباً معاوضہ ہے۔ تمام ذمہ داروں کو کٹہرے میں لانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک بندے یا بندی نے ٹویٹ کر دی، وہ کر دی میں ہے، معذرت خواہ وہ کر دی ہے۔ ہوں، تیری معذرت پر بھی لعنت، تیرے کام پہ بھی لعنت۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد عارف صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئل فیس میڈیا۔ ناظرین، حال ہی میں ایک بہت بڑا ایشو سامنے آیا ہے جس نے پورے سوشل میڈیا کو، دوسرے میڈیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک ایکٹریس اور ایک ایکٹریس نے ایک مسجد میں باقاعدہ اپنے گانے کی شوٹنگ کی۔ وہاں پہ ان کی حرکات و سکنات ایسی تھیں جو اسلامی تعلیمات کے مکمل منافی تھیں۔ اس کے بارے میں مثبت رائے بھی دی جا رہی ہے، منفی رائے بھی دی جا رہی ہے۔ منفی رائے اس طرح کی، مثبت رائے تو یہ ہوگی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ منفی رائے یہ کہ مسجدوں میں تو فرقہ واریت بھی پھیلائی جاتی ہے، مسجدوں میں تو یہ غلط کام بھی ہوتے ہیں، تو یہ ہو گیا تو کیا ہوا؟ یعنی اس ایونٹ کو، اس خاص نقطے کو بھی اسلام کے خلاف استعمال کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ اس بارے میں بات کرنے کے لیے میرے ساتھ مہمان ہیں مفتی ڈاکٹر خلیق الرحمان صاحب، ہائی کورٹ کی مسجد کے خطیب ہیں اور بہت زبردست شعلہ بیان مقرر ہیں، آپ ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، یہ جو شوٹنگ کیا ہے انہوں نے مسجد کے اندر، وہ لڑکی نے جس طرح کے انہوں نے ڈانس وہ ایک دوسرے کے ساتھ گھمایا، ایک دوسرے کو پکڑ کے، میں نے چند سیکنڈ کا کلپ دیکھا تو وہ دل پہ ضرب لگی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آخر سافٹ امیج بھی تو دینا۔ سافٹ امیج کسے؟ اللہ کو کہ طاغوت کو، استعمار کو؟ دیکھیں، اللہ کو سافٹ امیج دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، طاغوت کو دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اسلامی پاکستان، اسلامی نظریاتی پاکستان، جس کی بنیادوں میں لا الہ الا اللہ کی گونج ہے، لاکھوں مسلمان شہیدوں کا لہو ہے، کیا انہیں یہ سافٹ امیج طاغوت کو دینا ہے؟ اگر لاکھوں مسلمانوں کی شہادت یاد رہتی اور جس عوام نے یہ ملک بنایا اور یہ یاد رہتا کہ عوام نے بنایا، میں تو کہتا ہوں یہ ملک عوام نے بنایا، اللہ نے بنایا، ٹھیک ہے، یہ ایک پھر الگ بحث نکل جاتی ہے۔ وہ شہادتیں، وہ ریاضتیں اور وہ ساری چیزیں یاد رہتی تو یہ ہوتا۔ پاکستان بننے کے بعد دینی اقدار کی حفاظت ریاست نے اللہ ذوالجلال کی قسم کی ہی نہیں ہے۔ یہاں تو پاکستان بننے کے بعد دینی اقدار کے حوالے سے جو بھی کام ہوا ہے وہ دینی طبقے نے کی، چاہے وہ کسی بھی مسلک کے تعلق رکھتے ہوں۔ میں مسلکوں پہ بات نہیں کرتا، لیکن بات اتنی ہے کہ یہاں اسلامک ویلیوز کے حوالے سے، دینی اقدار کے حوالے سے پاکستان بننے کے بعد جو کام ہوا ہے وہ دینی طبقے نے کی ہیں، اور اللہ کی مدد میں، اپنی مدد آپ کا لفظ اچھا ہی نہیں سمجھتا، اللہ کی مدد سے کی ہیں اور عوام کی کے تعاون سے کی۔ لیکن یہ بھی تو دینی طبقے کے تحویل میں ایک مسجد میں یہ واقعہ ہوا، ہمیں آنسٹ ہونا چاہیے۔ ہم کب تک دوسروں کو برا بلا کہیں گے؟ یہ تو ہم نے کیا ہے، دینی طبقے کی زیر سرپرستی ہوا ہے۔ کون سا دینی طبقہ؟ اس مسجد میں خطیب تھے، اس مسجد میں امام تھے، اس مسجد میں علماء تھے، اس مسجد میں کوئی کمیٹی ہوگی، مسجد کمیٹی ہوگی، کچھ تو ہوگا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ان کی ماتحتی میں یہ نہیں ہوا، یہ ہوا وزارت اوقاف کی ماتحتی میں، اور وزارت اوقاف ریاست کا ادارہ ہے، اور اس میں لیکن علماء تعینات ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اب میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ اگر پہلے ہی سوال کو ہم تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر لیتے تو اچھا ہوتا۔ چلے ٹھیک ہے۔ پہلا سوال کیا تھا آپ کا؟ پہلا سوال تو یہ تھا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے، جو گانے کی شوٹنگ اور میوزک اور رقص وہاں پر ہوا ہے، اس نے مسلمانوں کے دلوں کو چیر کر رکھ دیا ہے۔ اس سلسلے میں ہم دیکھیں جی، ہم نے سافٹ امیج دینا ہے، اور سافٹ امیج دینے کے لیے دنیا کا ہم نے ہر کام کیا ہے۔ آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ اس گلوکار یا گلوکارہ یا ڈانسر کا انفرادی فعل نہیں ہے، اس کے پیچھے پورا ایک ایجنڈا ہے؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل ایجنڈا ہے، یہ انفرادی فعل نہیں ہے۔ یہ آپ دیکھیں، اب لوگ تک قصور کر رہے ہیں کہ اس کو انفرادی فعل کے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک بہت بڑی بات کر رہے ہیں، میں اسے ریپیٹ کر دوں کیونکہ یہ بات اب تک جتنی بھی ڈیبیٹ ہوئی ہیں یہ بات میں نے کسی سے نہیں سنی، سب نے انہیں انفرادی نہیں عمل قرار دیا، آپ اسے بین الاقوامی عمل قرار دے رہے ہیں۔ یہ بین الاقوامی عمل ہے، اور بین الاقوامی عمل کے لیے جو لوگ استعمال ہوئے انتہائی گھٹیا، غدار اور لبرل اور سیکولر اور دین بیزار اور خدا ناشنا لوگ ہیں یہ لوگ، یہ بڑے بےایمان لوگ ہیں، اور جن لوگوں نے ڈرامہ بنایا ہے ان کی پوری جو پورا پس منظر، پوری جو ایک ہسٹری اس پہ نظر ڈالنی چاہیے، انہوں نے کس قسم کے ڈرامے بنائے، انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اس کی۔ ہاں، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیا تک بنتا ہے۔
ہم وہ تو بعد میں بات کریں گے، ذمہ دار مولوی صاحب تھے، مؤذن صاحب تھے، وزارت صاحب تھی، سیکرٹری صاحب تھے، وہ بعد میں بات کریں گے. ہم تو یہاں سب سے پہلے بات کر رہے ہیں کہ اس کام کے لیے مسجد کا ممبر، مسجد کا محراب استعمال ہوا تو کیوں ہوا. بات اس پر ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اصل بات یہ سوال یہ کہ مسجد کا صحن، مسجد کا محراب اس کام کے لیے استعمال کیوں ہوا. یہ ایک شیطانی سوچی سمجھی سازش ہے، یہ کوئی انڈیویجول واقعہ نہیں ہے. تو قانون بنایا ہوا انہوں نے کہ کوئی بھی آدمی اپنی شوٹنگ کے لیے فلانے کے لیے 30,000 روپیہ غالباً معاوضہ ہے، وہ اب 30,000 روپیہ دیتے ہیں. اور قانون کی بھی بات ساری بعد میں کریں گے. بات ساری ادھر ہی آ رہی ہے. ایک مسلمان کہلانے والا بندہ یہ تصور ہی کیسے کر سکتا ہے کہ میں ناچ گانے کو جا کے میں اس کی فلم بندی مسجد میں کروں گا. جب تک منصوبہ بندی نہیں ہوتی، سازش نہیں ہوتی، پلاننگ نہیں ہوتی، یہ کام نہیں ہو سکتا. اور یہ پلاننگ ایک فرد کی نہیں ہے بلکہ اس کے ارد گرد جتنے ان تمام ذمہ داروں کو کٹہرے میں لانا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک بندے یا بندی نے ٹویٹ کر دی میں معذرت خواہ ہوں، تیری معذرت پر بھی لعنت، تیرے کام پہ بھی لعنت، بالکل غلط ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس فلم کے اس طبقے کے اندر ایک خاص اسلام پسند دشمن جو طبقہ ہے، اسلام دشمن طبقے کا ڈومینیٹ کرتا ہے، چھاپ ہے جی. وہ لوگ باقاعدہ شاعر اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں. جو اصل میں گیم ہے نا جی، وہ دین کے حوالے سے یہ ہے، جو شاعر اللہ ہے، جو اسلام کا پاس ورڈ ہے، جو اسلام کی علامات ہیں، جو اسلام کی نشانی ہے، جن سے اسلام کی پہچان ہوتی ہے، چاہے اس کا تعلق ٹائم اینڈ اسپیس سے ہو، جی زمان سے ہو، مکان سے ہو، علامات سے ہو، ٹائم اینڈ اسپیس سے ہو یا سائنس سے ہو، انہوں نے اس کو بدنام کرنا ہے. ان لوگوں نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانے پہ رکھا، عالمی طاقتوں نے. اس کے بعد دشمنان نے صحابہ سامنے آئے، صحابہ کی ذات کو نشانے پہ رکھا. جب نبی علیہ السلام کی ذات کو نشانے پہ رکھا، اس کے بعد صحابہ کو نشانے پہ رکھنا آسان ہو گیا. کیوں؟ قوم کی نفسیات بار بار گناہ ہو تو قوم کی نفسیات اس گناہ کو قبول کر لیتی ہے. یہ ایک شعور ہے. بالکل. آپ ایک بچہ ہے جس نے سگریٹ کبھی نہیں پیا، وہ دھوئیں سے بھی ڈرے گا اور دھوئیں سے نفرت بھی کھائے گا. لیکن جب اسی مجلس میں بیٹھے گا تو اسے سوٹا لگاتے اس کی ہچکچاہٹ ختم ہو جائے گی، یہاں تک کہ وہ شراب کے اوپر پہنچے گا. نبی علیہ السلام کی پے در پہ یہاں وہ توہین کی گئی کہ اب اس کیا کہتے ہیں قوم کی نفسیات مردہ ہو رہی ہے. یہاں صحابہ پر علی الاعلان تبرہ ہو رہا ہے اور پوری قوم گونگی شیطان بن کے بیٹھی ہوئی ہے. اب یہ کہ آہستہ آہستہ تمام شاعر اللہ پر آ گئے، ہاتھ ڈالا جا رہا ہے اور یہ شاعر اللہ کی توہین ہو رہی ہے. اب انہوں نے وہ قربانی کا بکرا، تو وہ ایکٹریس غالباً صبا قمر اس کا نام ہے، اس قربانی کے بکرے سے انہوں نے ٹویٹ تو کروا دی اور اس کے پیچھے لابی یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھیں غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، وہ مان لیتا ہے، اس نے رجوع کر لیا، اللہ بھی توبہ کا حق دیتا ہے. تو اب آپ بات کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ دیکھیں یہ غلطی یہ ہوتی کہ آپ سے اچانک غلطی ہو گئی. یہ ایک کامن وزڈم بھی، کامن سینس بھی اس کے خلاف ہے کہ یہ غلطی سے غلطی نہیں ہوئی. کامن سینس کے خلاف ہے. یہ غلطی سے غلطی نہیں ہوئی ہے، یہ پلاننگ سے غلطی ہوئی ہے، یہ منصوبہ بندی کے تحت شاعر اللہ کی توہین ہوئی ہے. اور ان پر جو کیس بننا چاہیے وہ بھی شاعر اللہ کی توہین کا بننا چاہیے. تو مفتی صاحب اگر اس وقت ہم لوگوں نے سخت سٹینڈ نہ لیا تو یہ تو آنے والے دنوں میں کھیل بن جائے گا. آپ نے کیا سوری کر لی، کیا ٹویٹ کر دی، کیا ٹویٹ کر دی، تو صرف انہیں ہی عبرت کا نشانہ بنایا جائے یا جتنے لوگ بھی انوالو تھے؟ دیکھیں جہاں ہوا وہاں مسجد کا ملاوی موجود ہوگا، جنہوں نے اس بارے میں زبان بندی رکھی اس وقت، نہیں انہیں روکا کرنے سے، وہ بھی تو ہوگا نا. جنہوں نے اجازت دی وہ بھی ہوں گے، جنہوں نے وہ قانون بنایا کہ مسجد میں اس طرح کی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے. جب وہ قانون بنایا گیا جو لوگ خاموش رہے وہ بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہیں. بالکل. تو اس کے آگے بند کیسے باندھا جائے؟ دیکھیں جی، رسول اللہ کی توہین ہوئی معذرت، صحابہ کی توہین ہوئی معذرت. نہیں وہ تو معذرت بھی نہیں کرتے، وہ تو معذرت بھی نہیں کرتے. اب تو معذرتیں آہستہ آہستہ ختم ہوں گی نا جی. پہلے کہا جی ہم صحابہ کی، اب ہم کون ہوتے ہیں صحابہ کا؟ ہم تو صحابہ کی دشمنی، ہم صحابہ کی توہین سوچ ہی نہیں سکتے ہیں. اب اوپر آگے صحابہ کہتے کس کو ہیں بتاؤ؟ ہم تو پہلے دن سے کہتے تھے کہ یہ ہے ہی بے ایمان منافق زندیق جو صحابہ کی مخالفت کرتے ہیں. اور اب بات یہاں تک آ گئی کہ مسجدوں میں ناچ گانا شروع ہو گیا، مندر میں مسجد میں فرق کیا رہ گیا؟ میں بات کر رہا ہوں کہ اس حوالے سے جو ہے نا یہ منصوبہ بندی کے تحت کام ہوا. ان پر شاعر اللہ کی توہین کے حوالے سے پورا کیس دائر ہونا چاہیے. کون کرے گا وہ کیس دائر؟ آپ خود فقہ کے ماہر ہیں، ریاست کرے گی. ریاست خود مدعی کیوں نہیں بنتی؟ آپ کا اپنا کہنا ہے کہ ریاست اپنا سافٹ امیج دینے کے لیے خود اس میں انوالو ہے. تو پھر اگر ریاست اگر مقدمہ نہیں کرتی تو ان چیزوں کا سد باب کیسے ہوگا؟ دیکھیں جی،
ایک تو یہ کہ سب سے پہلی بات یہ کہ ریاست خود مدعی بنے، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ ہماری جتنی بھی دینی سیاسی جماعتیں ہیں اسپیشلی، اور جو باقاعدہ اسلام کا نام لینے والی جماعتیں ہیں دینی سیاسی جماعتوں کے علاوہ، اور جو قائدین ہیں اور باقاعدہ جو اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں، وہ اپنی ایمانی غیرت دکھا کے اپنا پورا ایک اخلاقی دباؤ ڈالیں ان کے اوپر، ان کو کٹہرے میں لایا جائے. لیکن ہماری چھٹی حزب یہی کہتی ہے کہ ان کو اسی طرح عام چھوڑ دیا جائے گا، اور اسی طرح توہین ہوتی رہے گی تو ہم بچیں گے کیسے؟ میں آپ کو سیدھی سی بات بتاتا ہوں، پاکستان بنا، پاکستان بننے کے بعد جب آپ نے اللہ سے کیا وہ وعدہ بھول گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ملک کو 2 لخت کر دیا. ایسے ہی ہوا، 2 لخت کر دیے. اب آپ اللہ کے کیے وعدے کو بھول گئے. تو بعض لوگ بڑی بچگانہ باتیں کرتے ہیں. پاکستان کو قائم رہنے کے لیے بنا ہے. ہاں جی، پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا تھا تو 2 لخت ہوا کیوں؟ بالکل درست کہا آپ نے. ایویں بونگیاں نہیں مارنی چاہیے منہ سے. یہ 4 صوبے یا 4.5 صوبے گلگت سمیت 5 صوبے یہ اسی وقت اس ملک متحد رہ سکتے ہیں جب تک جس بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا. نہیں تو یہ 104 کیا کہتے ہیں ریاستیں بھی بن سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہمارے اس ملک کی. یہ دیکھیں آپ نے اس ملک کی بقا کا دار و مدار اسلام کے اوپر ہے. یہ زمین کے نقشے پر اس وقت موجود رہنے کی گارنٹی اس کو ہوگی جب یہ اسلام کے ساتھ اللہ کے نام کے ساتھ وفا اگر اسلام کے ساتھ وفا نہیں کریں گے تو گارنٹی تو ہے ہی نہیں. پہلے ہی 60-55% ملک الگ ہو گیا. دیکھیں مفتی صاحب، ہم نے اسے اسلام کے نام پر حاصل کیا، یہی اس کا نظریہ تھا. نظریہ پاکستان یہی تھا نا. کہتے تھے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور آج ہمارے ٹی وی پر کھڑے ہو کے بے شمار دانشور جو ہیں وہ کہتے ہیں نظریہ کون سا نظریہ پاکستان کی تو ایک جغرافی وحدت ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. وہ اس کا ٹھٹھے مار کے مذاق اڑاتے ہیں. تو وہ اس کا مطلب ہے کہ جب نظریے کو ختم کر دیں گے تو پھر نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک، پھر تو پاکستان بھی خطرے میں چلا گیا. دیکھیں جی، نظریہ تھا ہی نہیں تو پھر پاکستان بنا کیا ضرورت ہی نہیں تھی. ہم تو مانتے ہیں، لیکن جو وہ مائنڈ میکنگ کر رہے ہیں اس وقت وہ کتنی خطرناک چیز ہے. یہی تو بات ہے نا جی. اس کے خلاف جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جہاں ہمارے جماعتوں کو قیادت کو بنیادی کردار ادا کرنا ہے، وہاں اس چیز کو اٹھاتے ہوئے ہم نے اپنے بچوں کی، اپنی آنے والی نسل، دیکھیں جی کسی بھی ملک کے مستقبل کا انحصار جانے والی نسل پہ نہیں ہوتا. وہ اپنا کام کر چکی ہے، اچھا کیا برا کیا جا رہی ہے. کسی بھی ملک کے مستقبل کا انحصار آنے والی نسل پر ہوتا ہے. بالکل ہے، جانے والی نسل پہ نہیں ہوتا، آنے والی نسل پہ ہوتا ہے. اب آنے والی نسل پہ میں اپنی بساط کے مطابق اپنی حد کے اندر اس پر محنت کتنی کرتا ہوں. اور میں افسوس سے کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، ہمارا جو عام طبقہ ہے، پڑھا لکھا طبقہ دنیوی تعلیمی اداروں کا، اس کا برین ڈرین تو ہو ہی رہا تھا. پڑھ کے جا کے ڈالر اور پاؤنڈ پہ باہر نوکریاں کرنا اور اپنی ذہانت باہر بیچ دینا، اور اس کے بدلے میں حقیر سے ڈالر اور یورو اور پاؤنڈ لے کر خوش ہو جانا. اس سے کم عقل قوم میں نے زندگی میں کہیں نہیں دیکھی، خدا کی قسم. اگر دنیوی تعلیمی اداروں میں لاکھوں آتے ہیں تو جو قیادت کے اہل ہوتے ہیں وہ انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں. ہمارے پاس تو سینکڑوں آتے ہیں، بیسیوں آتے ہیں. ان میں سے بھی الحمدللہ ہم اپنے موتی چن لیتے ہیں، جواہرات کو الگ کر لیتے ہیں. لیکن اگر ہم نے بھی ان کو جدید تعلیم کے نام سے روبوٹ سکھانے شروع کر دیے، جدید تعلیم کے نام سے ہم نے ان کو سرکاری بابو بنا دیا. میں یہ نہیں کہتا ان کو تعلیم نہ دیں، میں کہتا ہوں سرکاری بابو کو لا کے تعلیم دو. جو پہلے سے روبوٹ بنا رہے ہیں ان کو تعلیم دو. وہ آپ کا، چھوٹی سی بات کر لوں، وہ آپ کا برین جس نے بہت بڑا محدث بننا ہے، جس نے بہت بڑا فقیہ بننا ہے، جس نے بہت بڑا متکلم بننا ہے، آپ اس کو اٹھا کے روبوٹ میں لگا کے اپنے برین کو ڈرین کر رہے ہیں نا. دیکھیں معاشرت سائنسدان نہیں سنبھالتا، معاشرت دانشور سنبھالتا. سر میں 100% ایگری کرتا ہوں، لیکن ہم ٹاپک سے ہٹ گئے ہیں. آج ہمارا ٹاپک تو یہ ہے کہ مسجد میں شاعر اللہ کی، شاعر اسلامی کی جس طریقے سے توہین کی گئی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سٹیپ بائی سٹیپ یہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، تو اس پہ ریاست بھی مدعی بننے کو تیار نہیں ہے. ہم لوگ بھی سامنے نہیں آ رہے، دینی جماعتیں بھی سامنے اگر نہ آئیں تو اس مسئلے کو روکا کہاں جائے گا، ورنہ یہ کہاں جا کے تھمے گا. یہی سوال تو یہ ہے. ہم بظاہر موضوع سے ہٹے تھے، ٹھیک ہے، حقیقت میں ادھر ہی آ رہے تھا، ہیں، اور ہم بڑے اچھے طریقے سے ہٹ کے واپس آئے. ٹھیک ہے، جو ہٹے ہوئے وہ بھی اس کا بھی مربوط ہے، تعلق ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے، میں وہی بات کر رہا ہوں، اپنے برین کو اپنے قابو میں رکھیں. جہاں یہ نہیں ہوا کہ آپ نے ٹائر جلا دیے، ملک کو کالا کر دیا، ملک کی املاک کو نقصان پہنچا دیا. یہاں عجیب بات ہے، یہاں احتجاج کر کے ملک کی جائیداد کو نقصان پہنچا کے دل کو ٹھنڈا کرتے ہیں. عجیب بات نہیں بھائی. آپ نے جتنا دباؤ ڈالنا دباؤ ڈالیں، لیکن آپ اپنی اولاد پر ایسی محنت کریں کہ وہ اولاد کمبخت ہمایوں سعید نہ بنے، وہ اولاد جا کے کمبخت صبا قمر نہ بنے، وہ محمد بن قاسم بنے، وہ طارق بن زیاد بنے. میں 100% متفق ہوں، لیکن یہ وہ باتیں ہیں جو اس وقت ہم باتیں کہیں گے نا، یہ نسلوں بعد سامنے آئیں گی.
ہم اس وقت اس صدی میں اس سال میں اس مہینے میں اس کے آگے باندھ کیسے باندھیں؟ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ بند کیسے باندھے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے نا کہ جو کردار اس میں ملوث ہے ان کو کٹے میں لائے. کون لائے گا؟ یہی تو بات ہو رہی ہے. پھر جا کے بات فرد کی تربیت پہ آ گئی نا. جی جب آپ اوپر بےایمانوں کو، خناسوں کو، خائنوں کو بٹھائیں گے وہ احتساب کریں گے. یعنی اب اس وقت نظام جمہوریت کی برکات کی وجہ سے ہمیں یہ کڑوا گھونٹ برداشت کرنا پڑے گا؟ برداشت نہیں کریں گے. جتنا ہم کر سکتے ہیں کریں، لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ آپ کو 100% رزلٹ اس سے نہیں مل سکتا. ٹھیک ہے، لیکن 100% رزلٹ نہ ملنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے اپنی سرگرمی ختم کرے. نہیں، دیکھیں نا، بندے کو جب آگ لگتی ہے نا، مثال کے طور میرے یا آپ کے کپڑے کو آگ لگے تو ہم جتنی کوشش ہوتی ہے اتنا اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. چاہے میرا کپڑا آدھا بچ جائے، پورا بچ جائے، جتنا بس. اب ہمارے سماج کو آگ لگی ہوئی ہے، ہم نے جتنا بچانے کی کوشش کرنی بچانا ہے، لیکن مستقل طور پر آگ نہ لگے اس پر مستقل محنت کی ضرورت ہے، جو میں بات کر چکا ہوں. ٹھیک ہے، کہ اپنے برین کو اپنے قابو میں رکھیں. کل وہ بڑے ہو کے کوئی اداکارہ نہ بنے، کل وہ بڑے ہو کے کوئی اداکار نہ بنے، کوئی فنکار اور فرکانہ، کوئی بہروپی گویے ڈوم بانڈ اور میراثی نہ بنے. سمجھ آئی؟ بلکہ وہ اللہ کے دین کے داعی بنے، چاہے وہ ڈاکٹر ہیں. وہ اللہ کے دین کے داعی بنے چاہے وہ انجینئر ہیں. وہ اللہ کے دین کے داعی بنے چاہے وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہیں، ڈاکٹر سمر مبارک مان نے، کوئی بھی ہے، وہ اللہ کا داعی بنے. ڈاکٹر صاحب بات وہی ہے جو آپ سوالات پہ سوالات کر رہے ہیں نا، تو اس کے دو مختصر جواب ہیں. ایک ہے پائیدار حل، ایک ہے وقتی حل. جی، وقتی حل یہ کہ آپ ہر طرف سے دباؤ ڈالیں، کیس کریں، ان کو کٹہرے میں لائیں، اور جتنا آپ کے بس میں ہیں اور اپنے سماج کو جلتی آگ سے بچانا ہے وہ آپ جتنی کوشش کر سکتے ہیں کر لیں. جو جل گیا جل گیا، جو بچ گیا بچ گیا. لیکن مستقل اور پائیدار حل کی جو میں بات کر رہا ہوں نا، وہ یہ کہ آپ نے اپنی نسل کو بچانا ہے. آنے والی نسل جس پر ہمارے قوم کے، ہمارے ریاست، ہمارے ملک کے مستقبل کا انحصار ہے، آپ نے اس کو بچانا ہے. اور دعوت ہمیشہ یاد رکھیں، جس دعوت کو یہ لوگ اتنا ہلکا سمجھتے ہیں نا، مولوی ہے نا جی، صوفی ہے نا جی، دعوت ہی دینی ہے نا جی، یہ دعوت اتنی عظیم ترین ہے کہ اس کے لیے اللہ نے سب سے عظیم ترین نمائندے انبیاء اور رسول بھیجے. بالکل، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ یہ دعوت اتنی نازک اور اتنی اہم ترین اور اتنی مؤثر اور اثر انگیز ہے. اور یہ یاد رکھیے، دعوت اتنی مؤثر ہوتی ہے، دشمنوں کے صف میں اپنے ہمدرد پیدا کر دیتی ہے، اپنے نمائندے پیدا کر دیتی ہے. اس کی چھوٹی سی مثال آپ کو اپنی تاریخ سے بھی دیتا ہوں، جی، بنی اسرائیل کی تاریخ سے بھی دیتا ہوں. جی جی. بنی اسرائیل میں فرعون نے فیصلہ کر لیا موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا. جی، ذرونی اقتل موسیٰ ولیدعو ربہ، مجھے قتل کرنے دو، بلایا اپنے پروردگار کو. لیکن اس موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے اثرات فرعون کی سلطنت کے اندر پیدا ہو چکے تھے، اور فرعون کی سلطنت کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اپنے ہمدرد پیدا کر چکی تھی، نفوذ کر چکی تھی. جی بالکل انجیکٹ ہو چکی تھی. اس کی اپنی قوم کا بندہ، اعلیٰ ترین منصب پر فائز بندہ ایمان لا چکا تھا اور ایمان کو چھپائے ہوئے تھا. ٹھیک ہے. اس نے پہلے غیر جانبدارانہ انداز سے کہا، یار تم ایک ایسے بندے کو قتل کرنے چلے ہو، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اور وہ کوئی اندھے تیر نہیں پھینکتا. وقد جاءکم بالبینات من ربکم، وہ اپنے رب کی طرف سے بینات، واضح دلائل، واضح نشانیاں، واضح تعلیمات لے کر آیا، وہ کوئی بیتوک کی باتیں نہیں کرتا. سمجھ آئی؟ اس نے قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، یہاں تک اس نے کہا یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، قوم میری قوم آج مملکت میں تمہاری بادشاہت ہے، تمہارا غلبہ ہے. اچانک اگر موسیٰ کا کہا ہوا عذاب آگے تمہارا کیا بنے گا؟ ہمارا کیا بنے گا؟ ہمیں کون اللہ کے عذاب سے بچائے گا؟ سمجھایا بھی، ڈرایا بھی. فرعون نے کہا نہیں میں تو وہی دکھاتا ہوں جو میں دیکھ رہا ہوں. لیکن بعد میں پھر کیا ہوا؟ اب وہ بندہ غیر جانبدار بن کے بات کر رہا ہے، ایمان کو چھپاتے ہوئے، لیکن پھر اس کے ایمان کو فرعون نے لطیفہ بنا دیا، شوشہ بنا دیا. یہ طریقہ کار ہوتا ہے دعوت کو لطیفہ بنا دینا. یہ مسجد کے اندر گانا کی فلم بندی کر کے اسلام کو لطیفہ بنانے کی کوشش ہوئی ہے. جی اس پوائنٹ پر بھی میں آ رہا ہوں. یہ فرعونی بات، فرعونی عمل دوبارہ دہرایا گیا ہے. یہ اسلام شاعر اللہ کو لطیفہ بنانے کے لیے، کہ مسجد ہے نا جی، مسجد کو لطیفہ بنا رہے ہیں، شوشہ بنا رہے ہیں. فرعون نے اپنے ہی اعلیٰ منصب پر فائز آدمی کو کہا یہ تو اس کی بات سے تو میرے اپنے بندے متاثر ہو رہے ہیں. اس نے لطیفہ بنانے کی کوشش کی. اس نے کہا اے حامان، ذرا آسمان کی طرف بڑا محل بنا دو، میں آسمان پہ چڑھ کے یہ موسیٰ کے رب کو دیکھ لوں، پروردگار کون ہے، ذرا میں دیکھ لوں ذرا.
لیکن یہ جو لطیفہ اس نے چھوڑا نا، شوشہ چھوڑا اس سنجیدہ آدمی کی سنجیدہ دعوت کو رد کرنے کے لیے، اس کی غیرت جلال میں آ گئی. اس نے کہا، کھل کے اس نے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا، کہا یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، میری قوم اب میری پیروی کرو، میں تمہیں سچا راستہ دکھاتا ہوں. اس نے کہا یہ عجیب بات ہے، ما لی ادعوکم الی النجاۃ وتدعوننی الی النار، میں تمہیں آگ سے بچانا چاہتا ہوں اور تم مجھے آگ میں پھینکنا چاہتے ہو. اس نے کھل کر موسیٰ علیہ السلام کی فیور کی. اس نے کہا بچنا چاہتے ہو تو اعلان سامنے آ گئے، لیکن اس کو پتا تھا اب میرا کیا بنے گا. اس نے کہا فَوَفَوْوِضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کرتا ہوں. نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو بچا لیا، باقی فرعون کی تمام کو غرق کر دیے. ٹھیک بات یہی ہے. وقتی حل یہ ہے، آپ ہر طرف سے دباؤ ڈالیں اور جتنا سخت مقدمہ قائم ہو سکتا کریں، اگرچہ مجھے کوئی امید نہیں ہے. پائیدار حل یہ ہے کہ اپنی آنے والی نسل کی تربیت کریں، جس کے ہاتھ میں باغ دوڑ ہونی ہے اس کو تیار کریں، وہ فنکار نہ بنے. اس کو تیار کریں فنکارہ نہ بنے. اس کو تیار کریں وہ اداکار گویے بون کیا کہتے ہیں گویے بان اور یہ میراثی نہ بنے. ان کو تیار کریں کہ وہ کھلاڑی بن کے قوم کا مستقبل سے نہ کھیلیں. کھلاڑی بنے، ورزش کریں، لیکن جو کھیل کو زندگی بنا لیتا ہے نا، اس سے بڑا احمق دنیا میں کوئی انسان نہیں ہوتا. قوموں کی جنگیں اسٹیڈیم میں نہیں لڑی جاتی، قوموں کی جنگیں میدان جنگ میں لڑی جاتی ہیں. یہ نہیں کہ آپ نے 6 چھکے لگا دیے تو آپ نے قوم کا کیا کہتے ہیں مورال بلند کر دیا. آپ نے 6 چھکے لگا دیے، آپ کا بیٹ بک گیا. آپ نے آخری 4 رن کی ضرورت تھی، چھکے لگا دی اور آپ کا بیٹ بک گیا. قوموں کی زندگی کے فیصلے ان چیزوں پہ نہیں ہوتی ہیں. اور سنجیدہ قومیں آج بھی ایسے کھیل کود کی طرف نہیں آتی، وہ اپنا کام کرتی ہیں. ہم نے پائیدار اور سنجیدہ کام کرنا ہے، اپنی قوم کو مستقبل کے کھلاڑی اداکارے ڈوم بانڈ گویے میراثی سے بچا کے ان کو اللہ کے دین کا داعی بنائیں. ہاں، اللہ کے دین کے داعی بن کے وہ فقیہ بھی بنے، انجینئر بھی بنے، عالم بھی بنے، ڈاکٹر بھی بنے، جج بھی بنے، جرنیل بھی بنے، وکیل بھی بنے، جو مرضی بنے. جب تک اس پالیسی منزل صاف ہونی چاہیے، جب تک اس رخ پہ نہیں آئیں گے، کبھی بھی ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی. لا يصلح آخر هذه الامہ الا ما صلح به الاول. امام مالک نے کہا تھا اس امت کے آخری طبقے کی اصلاح بھی اسی طریقے سے ہوگی جس طرح اس امت کے پہلے طبقے کی اصلاح ہوئی تھی. بہت شکریہ مفتی صاحب، تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ. ناظرین، ایک بہت پرانی کہانی ہے، نہ جانے کہانی ہے، روایت ہے، قصہ ہے، حقائق ہے. اس کے مطابق وقت کے ایک بہت بڑے بزرگ، ایک ولی اللہ کو ظالم بادشاہ نے آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا. ہزاروں من لکڑی جلائی گئی. وہ چبوترا جس پہ لکڑی بنائی گئی وہ سینکڑوں فٹ اونچا تھا. جب آگ جلائی گئی تو شعلے ہزاروں فٹ اونچے بلند ہوتے تھے. ہزاروں میل دور ایک حدود کو پتہ لگا کہ وقت کا ظالم بادشاہ وقت کے ایک ولی اللہ کو آگ میں ڈالنے جا رہا ہے. وہ فٹافٹ تالاب کے کنارے گیا، ایک قطرہ پانی کا اپنی چونچ میں پکڑا اور اس آگ کی سمت سفر کرنا شروع کیا. راستے میں ایک باغ ملا. اس نے پوچھا، بھائی حدود کہاں جا رہے ہو؟ حدود نے کہا کہ تمہیں نہیں پتہ لگا، تم نے خبر نہیں سنی کہ فلاں جگہ پر ظالم بادشاہ ہزاروں من لکڑی جلا کر وقت کے ولی کو آگ میں ڈال رہا ہے، میں پانی لے کے جا رہا ہوں. باز نے کہا رکو، یہ واقعہ کہاں ہو رہا ہے؟ اس نے کہا تقریباً 10,000 میل دور. اس نے پوچھا کتنی لکڑی جلائی گئی ہے؟ اس نے کہا ہزاروں من. تو باز نے پوچھا کہ تیرا دماغ خراب ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ تمہاری قوت پرواز اتنی نہیں کہ تم 10,000 کلومیٹر سفر کر سکو. تم چند کلومیٹر کے بعد تھک جاؤ گے. بفرض محال اگر تم پہنچ بھی گئے تو تمہاری چونچ میں موجود پانی کا یہ ایک قطرہ آگ نہیں بجھا سکے گا. یہاں بیٹھ جاؤ، جو رب کو منظور ہے وہ ہو جائے گا. حدود کہتا ہے، بھائی شہباز، بھائی شاہین، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. مجھے بھی پتا ہے کہ نہ میں وہاں پہنچ سکتا ہوں، مجھے بھی پتا ہے کہ یہ پانی کا قطرہ آگ نہیں بجھا سکتا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں جب روز محشر اللہ رب العزت اپنی مخلوق سے یہ سوال کرے کہ جب میرے ایک پسندیدہ آدمی کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو تم نے کیا کیا، تو میں کہوں گا یا رب العزت، تو نے مجھے جتنا پانی اٹھانے کی طاقت دی میں نے اتنا پانی اٹھایا. تو نے مجھے جتنی طاقت پرواز دی میں نے اس سمت اتنی پرواز کی. اے باری تعالیٰ، میرا نام آگ لگانے والوں میں نہیں، آگ بجھانے والوں میں ڈالنا. ڈیئر ناظرین، آپ بھی سوچئے آپ آگ لگانے والوں میں ہیں کہ آگ بجھانے والوں میں. ماشاء اللہ. تھینک یو ویری مچ.